ان تسبیحات کے بارے میں کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ تین تسبیحات یہی تسبیحات کیوں ہیں؟ ایک بڑا اہم سوال ہے. یعنی ایک تسبیح درود پاک کی، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، اور ایک تسبیح استغفار کی. ایک سوال ہے کہ کتنی مسنون احادیث ہیں، ان کے اذکار ہیں، اور کتنے ایسے ذکر ہیں قرآن میں، حدیث میں. یعنی سارا قرآن ذکر ہے، سارا قرآن تسبیحات ہے، اور میرے آقا مدینے والے کی جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں وہ ساری تسبیحات ہیں. پر یہ تسبیح کیوں ہے؟ اس سوال ہے. یہ حکم ہے کہ یہ تسبیحات ہیں اور انہی تسبیحات کو کریں. قرآن کی ہر آیت تسبیح، قرآن کا ہر ذکر تسبیح، قرآن سارا کا سارا تسبیح، مدینے والے کی دعائیں، آقا کی دعائیں، ساری تسبیح. ہمارے بڑوں نے، اسلاف نے، اکابر نے، بڑے بڑے درویشوں نے انہی تسبیحات کا انتخاب کیا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ بھی یہی تسبیحات بتاتے تھے. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے، اب وہ وجہ غور سے سنیے گا، کہ ہم جتنے بھی لمحات گزار رہے ہیں یہ سارے کے سارے ایک ہستی کا احسان ہے ہمارے اوپر، اور وہ ہیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا احسان ہے. وہ دانائے سبل ختم رسول مولا کل، کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. اس ہستی نے جو زندگی کا سبق دیا، اس لیے اماں کے احسان ہیں، ابا کے احسان ہیں، والد کے احسان ہیں، استاد کے احسان ہیں، کسی بھی ہستی کے احسانات ہیں، لیکن جو میرے آقا کے احسان، کملی والے کے احسان ہے، وہ کائنات میں کسی کے ہو نہیں سکتے، کسی کے ہو نہیں سکتے. جو ان کے احسانات کسی کے نہیں ہو سکتے، کسی کے نہیں ہو سکتے. جو شخص ایک بندے کے احسان کے تلے جیے، زندگی گزارے، آپ سوچیں اس شخص کو اس ہستی کا تذکرہ کرنا چاہیے. اچھا، اس ہستی کو اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہیے. اللہم صلی علی محمد، یہ احسان کا بدلہ ہے. اے اللہ، اپنی لاکھوں کروڑوں بے بہا رحمتیں، برکتیں اور صلوات بھیج کس پہ؟ محمد پہ. اللہم صلی علی محمد. آگے پھر سارا درود. اور اللہ پاک کی رحمتیں اور میرے رب کی برکتیں اور رب کی عطائیں کتنی ہیں، اس کے بارے میں گمان، خیال، احساس، ادراک، گنتیاں ختم. جب بھی تین تسبیحات کا تذکرہ آئے تو فوراً طبیعت اور ذہن اور ہر پل ایک پل میں چلا جائے کہ میں درود پاک کس جذبے کے تحت پڑھوں، اور میں درود پاک کس نیت اور کتنے خیال اور کس گمان
اور کتنی طاقت اور کس ہستی کا تصور کر کے پڑھوں کہ مولا ان کے احسانات میری زندگی میں اتنے زیادہ کہ میں ایک ایک احسان کو نہ چکا سکوں نہ بھلا سکوں۔ لہذا میرا مولا اب ایسا کر، میں تیرے سامنے ایک فریاد کرتا ہوں، تو اپنے اس حبیب پہ لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں بھیج۔ میں تو ان کی غلامی میں زندگی گزاروں گا، جو وہ سجدے جس طرح دے گئے، جو وہ قیام جس طرح کر گئے، جو وہ رکوع جس طرح کر گئے، جو وہ زندگی میں حسن سلوک جس طرح کر گئے، جو وہ معاملات، معیشت، معاشرت، لین دین جس طرح فرما گئے، وہ جو حلال حرام کی راہیں مجھے جس طرح بتا گئے، مولا انشاءاللہ میں وہ کروں گا، یہ میری ذمہ ہے۔ پر اس کے بعد بھی اس ہستی کا احسان میرے اوپر ہمیشہ غالب رہے گا، تو یا اللہ میں کیا کروں؟ احسان رہے گا، اور اتنا احسان، اتنا کہ بس میری ساری نسلوں کے جتنے بال ہیں وہ سب احسان کو اتار نہیں سکتے۔ اب مولا تیری حبیب کی طرف سے مجھے ایک نعمت، ایک تحفہ اور ایک موتی ملا ہے، ایک نعمت، بھائی اس کو بند کرو، ایک نعمت، ایک تحفی موتی، ایک تحفہ ملا ہے۔ کیا ملا ہے؟ بولے ہاں بھائی، کیا ملا؟ کیا ملا؟ وہ تحفہ کیا ہے؟ یہ درود پاک ہے۔ تو بولا میں احسانات اتار اتار کے بھی نہیں اتار سکتا، میں تھک گیا۔ سنا ہے کہ کوئی ایسے مبارک بول ہیں کہ شاید میں وہ احسان اتارنے والوں کے شہیدوں میں لکھا جاؤں انگلی کٹا کے، پر احسان نہیں اتار سکتا۔ لہذا اللہ اب یہ احسان تیرے ذمہ ہے، ظاہر ہے تیرے پاس تو خزانے ہیں رحمتوں کے، میرے بس میں نہیں، میری فریاد ہے تجھ سے، اللہم صلی علی، میری درخواست ہے تجھ سے، اللہم صلی علی، کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ عطا ایسی ہے کہ اللہ کو، اس کے حبیب کو اتنی پسند، اتنی پسند، اتنی پسند کہ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو درود پاک کو دوسرے معنوں میں، وہ درود پاک جو پڑھتا ہے دوسرے لفظوں میں، اس کا اندر کا سچا جذبہ، اندر کا سچا جذبہ ایک بات کہتا ہے کہ آقا آپ نے مجھے کتوں والی زندگی، خنزیروں والی زندگی اور بندروں والی زندگی گزارنے سے نکلوایا ہاتھ پکڑ کے۔ کیوں؟ اگر میں نافرمانی کی زندگی، کفر کی زندگی، باطل کی زندگی میں ہوتا تو قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام اور بل ہم اضل، وہ جانور، وہ کتے، وہ خنزیر، وہ بندر نہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر تھے۔ اور یہ جو کچھ میں اس سے نکلا ہوں کہ میرے حبیب مدینے والے کی برکت سے نکلا، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، بس یونی کی برکت سے نکلا ہوں۔ تو لہذا میرا اللہ، میں تیری حبیب کا کیسے احسان ادا کروں، کیسے ادا کروں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے دید ہوتے ہیں،
اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دید ہوتی ہے، وہ عمر ساری احسان نہیں بھولتے، ساری عمر احسان نہیں بھولتے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی یادداشتوں میں ایک چیز میں نے لکھی ہوئی دیکھی کہ زندگی بھر ان لوگوں نے مجھ پہ احسان کیا، بیٹا ان کا خیال کرنا۔ اور دو بندوں کے بارے میں وصیت فرمائی۔ اور میں کراچی گیا اس بندے کو ڈھونڈتے 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 ڈھونڈتے، بڑی مشکل سے میں نے ڈھونڈا، اور میں نے جا کے اس کا فون پہ تو خیریت پوچھتا رہتا ہوں، پھر اس کو ہدیے، گفٹ، اور پھر اس سے دعاؤں کی درخواست۔ اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے، میں سوچتا ہوں میرے والد کی وصیت ہے کہ بیٹا ان کا خیال کرنا، ان کے احسانات ہیں۔ میں اپنے والد کی وصیت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید میں نہ کر سکوں۔ میرے اللہ نے جو اپنے حبیب کے ذریعے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں، بڑی آسان فراموشی ہوگی، اس لیے فرمایا جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے، تو جبریل نے اس کے لیے بد دعا کی ہے کہ اللہ تو اس کو برباد کر دے، اس کا ککھ نہ رہے، وہ دنیا آخرت میں خوار ہو جائے۔ آقا مدینے والے نے فرمایا آمین۔ یہ جو 3 تسبیحات ہیں، اس میں درود پاک ایک اگلا فائدہ اور ہے۔ ایک تو ہم احسان چکانے کی کوشش کر رہے ہیں درود پاک کی برکت سے، درود پاک کے ورد سے۔ دوسرا، غور سے سمجھیے گا، دوسرا یہ ہے کہ جو سارا دن عبادت کرتے ہیں، نماز کے نام پہ، تسبیح کے نام پہ، ذکر کے نام پہ، صدقے کے نام پہ، گناہ سے، نافرمانی سے بچنے کے نام پہ سارا دن جو عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کی قبولیت سوائے درود کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ہماری عبادت میں درود پاک نہ ہوا تو سمجھ لیں اس کی قبولیت نہیں ہے، کیونکہ فرمایا جتنی بھی عبادات کرتے ہیں وہ زمین آسمان کے درمیان معلق لٹکی رہتی ہیں، آسمان سے اوپر نہیں جاتی، جب تک کہ اوپر سے قبولیت کا اذن نہ ہو، قبولیت کا حکم نہ ہو۔ اور وہ قبولیت کا حکم جو ہوتا ہے، جو عبادت درود کے درمیان لپٹی ہوئی ہو، اس کے اول آخر درود پاک ہو، وہ عبادت اوپر جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے، چاہے کرنے والا مردود کیوں نہ ہو۔ یہ کیسا لفظ ہے! اس لیے ایک تسبیح صبح شام، تاکہ صبح والی اور شام والی ساری عبادت اس درود پاک کے اندر لپٹی ہوئی جائے۔ کرنے والا چاہے مردود کیوں نہ ہو، مردود سے مراد ایسا شخص جو سخت ترین گناہگار ہے، سخت ترین نافرمان ہے، اور فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، اگر وہ بھی عبادت کرے اور اس کو اول آخر درود پاک کی پنی میں لپیٹ کے، درود پاک کے اوراق میں لپیٹ، اوپر ڈوری باندھ رکھ دے، تو وہ بھی عرشوں پہ قبول ہو جاتے ہیں۔ اب کتنی بڑی ہمارے بڑوں کی یہ سوچ ہے اور یہ بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک تسبیح تو کم از کم صبح شام درود پاک کی پڑھ لو۔ کتنی کمال بات ہے کہ ایک تسبیح تو صبح شام درود پاک کی پڑھ لو، اور اس کے پیچھے جو بین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ سارے دن کی عبادتیں، سارے دن کے سجدے، اور سارا دن کا رکوع، اور سارا دن کا قیام، اور سارا دن کی جتنی بھی تسبیحات اور صدقات، اور لوگوں کو سلام، اور حتیٰ کہ لوگوں نے کہا وعلیکم السلام،
کہ تجھ پہ سلامتی ہو، اور یہ اتنا برا تھا، میرا اللہ کہتا ہے تو اس قابل نہیں تجھ پہ سلامتی ہو، تجھ پہ عذاب ہو۔ تو نے مجھے اتنا تنگ کیا، تو نے زمین کو اتنا گندا کیا، تو نے فرش کو اتنا کالا کیا، تو نے عرش پہ اتنی کالک بھیجی کہ تجھ پہ سلامتی واجب نہیں ہے، لیکن درود پاک کی تسبیحات اس سلامتی کو اس کے لیے واجب کر دیتی ہیں، اور درود پاک کی تسبیحات میں سلام کی برکات مل جاتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر درود پاک نہ پڑھیں تو پتہ نہیں عمل میرا قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اچھا، پھر قدرت کا نظام دیکھیں، صبح شام ایک تسبیح پڑھ لیں، سارا دن کے عمل اللہ ایسے سمیٹ اپنی رحمت کی چادر میں تان، برکت والی ڈوری باندھ، اور خوبصورت اس پہ مغفرت والے پھول لگا، گلدستہ بنا کے عرش پہ اٹھا لیتے۔ کمال ہے۔ ان 3 تسبیحات میں بڑے راز ہیں، ان 3 تسبیحات میں خیریں اور برکتوں کے دروازے ہیں۔ ان 3 تسبیحات میں اگر ہم نے اپنی زندگی سے درود پاک خارج کر دیا اور درود پاک کو ماننے کے باوجود اس کے پڑھنے میں غفلت ہے، ایک ہے مانتا ہی نہیں ہے، ایک ہے مانتا ہے پر پڑھنے میں غفلت ہے، تو اپنی چھوٹی موٹی اور بڑی اور چھوٹی عبادات کی پھر خیر منائے۔ قیامت کے دن سارے عبادتوں کے پہاڑ لے کر گیا اور میرے رب نے کہہ دیا کہ کوئی قبول نہیں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پھر لے آئے کوئی سفارشی لے آئے۔ اگر میرے اللہ نے کہہ دیا یہ ساری عبادت جتنی بھی تیری ہے کوئی قبول نہیں ہے، میں نہیں مانتا، میرے رب نے کہہ دیا، تو لے آئے کوئی سفارشی، ایسا سفارشی کہ جو اللہ کو قائل کر کے دکھائے، جو اللہ سے پھر زیادہ طاقتور ہوگا تو وہی قائل کرے گا، اللہ سے بڑا طاقتور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس قیامت کے خطرے اور خوف سے بچنے کے لیے دیکھو، میں نے پہلی چیز شوق بیان کی ہے، دوسری خوف ہے، اور یہ وہ حدیث میرے سامنے ہے، المومن بین الخوف والرجاء، مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ پہلی شوق بیان کی ہے، وہ شوق کیا؟ میرے آقا کی خاص احسانات، میرے آقا کی اس خاص الخاص اس امت پہ احسانات، اس کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اب اس کے بدلے میں بس میں اس درود پاک کے بارے میں بس کوشش کروں گا کہ اللہ تو ہی چکا، بس تیری منت کروں گا، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اللہ پاک بس تو ایسی رحمت، برکت، رحمت، فضل، کرم میرے آقا مدینے والے کی زندگی روضہ اطہر پہ بس ایسی چھاؤں کر دے، اللہ میرے اور بس میں نہیں۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، ان لوگوں کو بہت مارتے تھے، پھر ان کے گھٹنے ختم ہو گئے، پھر وہ کیا کرتے تھے، اپنے سامنے بندے کو بٹھا کے اور مارو اس کو، اور مارو اور مارو، خود تو کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اچھا، اس طرح ایک تھے سخی، وہ لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے، بل بھر کے آتے تھے، لکڑیاں، گیس تو ہوتی نہیں تھی، گھروں میں لکڑیاں لے کے دینا، سامان لے کے دینا، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، پھر ایک جگہ ٹوٹی پھوٹی چارپائی ہوتی تھی، پھر لوگوں کو آتے جاتے کہتے تھے فلاں کا گھر ہے اس کی خدمت کر دے، فلاں کا مسئلہ ہے وہ کر دے، میں تو اب کچھ کر نہیں سکتا تو کر دے۔
مولا میں کر نہیں سکتا، تو کر دے۔ کیا کر دوں؟ میرے آقا پہ کروڑوں صلاۃ و سلام، کروڑوں درود و سلام، کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں، برکتیں، عافیتیں، عزتیں، وقار اور شان و شوکتیں تو عرشوں سے بھیج دے۔ اللہ پھر جذبے کو دیکھتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے اس بندے کا جذبہ تو بہت اونچا ہے، اور اللہ میرا جذبے کے بقدر پھر فیصلہ کرتا ہے اور رحمتیں اور کروڑوں برکتیں بھیجتا ہے۔ اور وہ اپنے حبیب پہ تو بھیجے گا، پر اس کے سچے جذبے کی وجہ سے جتنی ادھر جاتی ہیں اتنی ادھر آ جاتی ہیں۔ کتنی کتنی مبارکباد، جتنی ادھر جاتی ہیں رحمتیں اتنی ادھر آ جاتی ہیں۔ اچھا، ادھر تو رحمت کے ویسے کوٹھے بھرے ہوئے ہیں، میرے حبیب کی پاس تو رحمت کے ویسے کوٹھے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ پرانے وقتوں والا لفظ ہے، انہوں نے کہا جی آپ کے پاس تو ویسے ہی عزتوں کے کوٹھے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو یہی تھوڑی سی عزت ہے۔ تو ادھر تو میرے حبیب کی بارگاہ میں تو رحمت کے کوٹھے ویسے ہی بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا رب شرح لی صدری۔ ہاں، ادھر مانگا جا رہا، ادھر بغیر مانگے دیا جا رہا، بغیر مانگے دیا جا رہا۔ کسی نبی کی زلفوں کی قسمیں نہیں ہیں، واللیل اذا سجا، کسی نبی کے اٹھنے بیٹھنے کی قسمیں نہیں ہیں، اور کسی نبی کے رونے اور رات کو اٹھ کے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل۔ ایک تو ہمارا شوق ہے اور ایک ہے خوف، ایک شوق والا درود ہے اور ایک خوف والا درود ہے۔ پہلے شوق والا ہے کہ میرے حبیب پہ رحمتیں اور برکتیں اللہ تو بھیج دے، اور ایک ہے خوف کا، جو سارا دن ٹوٹی پوٹی کی بھی صحیح، کسی کو سلام کر دیا، کسی کی خیر خواہی چاہ لی، کسی کا بھلا کر کے گھونٹ پانی پلا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو میٹھے بول بول دیے، کسی کو راستہ دکھا دیا، کسی کو منزل بتا دی، یہ نیکیاں ہیں نہیں بھائی؟ اب یہ سارا دن کی ہم جو نیکیاں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، اس سارا دن کی نیکیاں اگر ہو گئی مردود، ایک وہ تھے جنہوں نے خون بہایا، ایک وہ تھے کھڑے کھڑے اپنا سارا مال اللہ کے لیے دے دیا۔ حضرت ایک صحابی تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑا کھڑا مال سارا دے دیا، اپنا باغ سارا دے دیا، باغ کے اندر بھی نہیں گئے، اور باغ کے گھر والوں باغ میں رہتے تھے، باہر بلایا کہ میں نے اللہ کے لیے دے دی۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے، ایک وہ ہیں جنہوں نے بچے قربان کر دیے، ایک وہ ہیں جنہوں نے کربلا کے اندر زندگی کا ایک احسان اور ایک پیغام دیا۔ یہ سارے ہیں، ہم نے وہ نہیں کر سکے، ہماری کوتاہی ہے، پر یہ چھوٹی چھوٹی جو کر رہے ہیں، اگر یہ بھی قیامت کے دن نہ ملی پھر کیا کریں گے؟ پر اللہ کہے گا کوئی قبول نہیں ہے، کوئی قبول نہیں، تیری وہ قبول ہے، تیری وہ قبول ہے جو تو نے درود کے ساتھ میرے پاس بھیجے تھے، وہ قبول ہے، تیری وہ قبول ہے جو درود کے ساتھ تو نے میرے ساتھ بھیجے تھے، تیری وہ قبول ہے۔ یہ ہے صبح شام کی ایک تسبیح درود پاک۔ اور تیسرا سنیں فائدہ،
ये सुबह शाम की तस्बीह। दरूद पाक वो चीज है जो फरिश्तों की पसंदीदा चीज है। खुशबू, कुरान और दरूद। खुशबू, कुरान पाक और दरूद पाक, ये वो चीज है जो फरिश्तों की पसंदीदा चीज है, बहुत ज्यादा। कुरान पाक पढ़ने से फरिश्तों की और भी पसंदीदा सारी इबादत पसंदीदा हैं, लेकिन मैं इस वक्त 3 इबादत का तस्करा कर रहा हूं, और दरूद पाक भी और खुशबू भी। अब फरिश्ते जिस चीज को पसंद करते हैं तो वो चीज फरिश्तों की पसंदीदा है। आप एक चीज को पसंद करते हैं, दूसरा भी पसंद करते हैं, इसलिए सिगरेट वाले, बीड़ी वाले, नशे वाले 1 मिनट में यार बन जाते हैं। आप तजर्बा कर लें, दुनिया के जिस सफर में है, नशे वाला बंदा, पान वाला, बीड़ी वाला, नशे वाला 1 मिनट में से यार बन जाता है। तू कहां से आया, मैं कहां से आया, वाह वाह, ठीक है, और इकट्ठे मिल जाते हैं, यारी बन जाती है। क्यों? वो एक ही शोबे के लोग होते हैं, फरिश्ते, और ये एक शोबे के लोग बन जाते हैं। बस बंदा फिर फरिश्ता नहीं बनता, बंदा फरिश्ता नहीं बनता, पर सब कुछ अल्लाह इसमें अता कर देता है। क्यों? ये फरिश्तों को देता है तो मुंह खावे ते अख शर्मावे, मुंह खावे अख शर्मावे। फरिश्तों को ये देता है, फरिश्ते लौटा के इस पे अल्लाह की तरफ से जो रहमतें और बरकतें और हिफाजत और सिक्योरिटी का निजाम है वो इसको देते हैं। इसलिए हदीस में आता है, जो बंदा अगली सफों में नमाज का एहतमाम करता है, फरिश्ते जब वो घर जाता है तो फरिश्ते उसके कामों में उसकी मदद करते हैं और उसके मसाइल हल कराने में उसका साथ देते हैं, हत्ता के बीमार हो जाए उसकी इयादत करते हैं। और अगली बात और वादा है, जो बंदा नमाज की सफों में एहतमाम करे, सुनिएगा, और जब बाजमात नमाज का एहतमाम अगली सफों में करे, जब वो इस दुनिया से रुखसत होने लगेगा, अल्लाह एक फरिश्ता भेजेगा, पहले इसको कलमा पढ़ाएगा, फिर इसकी रूह निकालेगा। आप तो फरिश्तों की ग़िज़ाएं दे रहे हैं दरूद पाक के नाम पे। अब जब फरिश्तों की ग़िज़ाएं दरूद पाक के नाम पे दे रहे हैं, तो फरिश्ते अल्लाह की वो मखलूक है जो मासूम है, और मासूम कभी किसी का एहसान चुकाता है? मासूम एहसान फरामोश? नबी मासूम होते हैं, क्या एहसान, नौज़बिल्ला, एहसान फरामोश हो सकते हैं? अब फरिश्तों को उनकी ग़िज़ा मिल रही, फरिश्तों को उनकी राहत का सामान मिल रहा, फरिश्तों को बरकतों का सामान मिल रहा, फरिश्तों को खैरों का सामान मिल रहा, तो फरिश्ते भी क्या करते हैं? वो कहते हैं कि भाई हम भी कुछ दें, तो फरिश्ते इसके साथी बन जाते हैं, इसके हम नशीन बन जाते हैं, इसके हमदम बन जाते हैं, और फरिश्ते इसके लिए खैर व बरकत का जरिया बन जाते हैं, इसके रहबर बन जाते हैं। हत्ता कि ये रास्ता गुम होता है, इसको रास्ता दिखाते हैं, अगर मंजिल में गुम हो इसको मंजिल दिखाते हैं, और फरिश्ते इसको पकड़ पकड़ के इबादत की तरफ मुतवज्जे, रियाजत की तरफ मुतवज्जे, जिसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि अल्लाह तौफीक अता फरमा। आज तक आपने दुआ में सुना कि या अल्लाह तौफीक अता फरमा? सुना ना? अल्लाह इबादत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इबादत की तौफीक के लिए जो दरूद पाक कसरत से पढ़ता है, फरिश्तों की ड्यूटी लगाते हैं, जाओ इसको पकड़ो, ये शैतान आ रहा, वो पकड़ो पकड़ो, वो आ रहा, वो इसको आके जाल ला के आ रहा, फरिश्ते भागो जल्दी करो। उन्होंने पकड़ के शैतान को थप्पड़ मारा, हट ये हमारा है, तेरा नहीं है। और यही हाल आखिरी वक्त में होगा। शैतान जो है इसको गुमराह करने की कोशिश करेगा, फरिश्तों का यार बन गया होगा, फरिश्ते कहेंगे तू हट जा, ये हमारा है,
गुलदस्ता लाएंगे रेहान का, मुंह के सामने रखेंगे जन्नत का गुलदस्ता, इसकी रूह भड़केगी, तड़पेगी बाहर निकलने के लिए, और ऐसे बेहतरीन रूह निकलेगी, ऐसे जैसे आटे में से बाल, मक्खन में से बाल, और इसकी रूह को ले खुशबुओं की बेहतरीन जन्नत में पहुंच जाएंगे। और फिर ये पहुंचेंगे तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कौन क्या लाए? या अल्लाह वो एक बंदा था ना जिसके बारे में कहा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। तो फरिश्तों को दोस्त बनाने, अच्छा जिसके फरिश्ते दोस्त होते हैं, हाँ, अब एक मैं मोती बता रहा हूं, इसे गौर से सुनिएगा। हमेशा हर वजीफा, हर तस्बीह, हर अमल, हर वजीफा, हर तस्बीह, हर अमल, इसका एक नूर होता है और फरिश्तों का भी नूर होता है। फिर ये उसकी हिफाजत, आयतल कुर्सी पढ़ते ही एक नूर होता है जिससे हिफाजत, तीसरे कलमे का नूर जिससे हिफाजत, इबादत, तस्बीह, नमाज, कुरान का नूर जिससे हिफाजत, इसी तरह तस्बीह, ये दरूद पाक की इसका का नूर होता है। इस नूर से आखिरी वक्त में कलमा नसीब होता है।